کسی صحابی نے مدعے کو عبادت نہیں سمجھا. جو مدعا ایسے فضائل والا ہو کہ اس کو نہ کرنے والا جو ہے وہ ادھورا ایمان والا ہو، جو کرنے والا کیا ہو جہنم سے آزاد ہو، جو کرنے والا اس کو ہر نہانے کے بعد اس کے ایک قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوں اور اس کے لیے مغفرت کرتے رہیں، ایسے فضائل کسی سنی کتاب میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہ گواہ نہ اعلان، یہ اہل سنت میں نہیں ہے. اہل سنت میں گواہ اور اعلان سب کچھ موجود تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا. مولانا علی معاویہ صاحب، جو فخر زمان اس کا نام ہے لیکن اپنا نام معاویہ کے ساتھ رکھا ہے، اور اسی طرح دوسری طرف سے جو تھے وہ جناب شہباز بھائی، شہباز اصفہانی صاحب تھے. دیکھیں، اب اس مناظرے میں ہم کچھ کلپس آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ علی معاویہ صاحب کیسے کوشش کرتے ہیں کہ وہ حقائق کو مسخ کر کے پیش کریں. حقیقت یہ ہے، یعنی مجھے تو آج یہ مناظرہ دیکھنے کے بعد یہی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جو خیانتیں جو میں بیان کر رہا ہوں اہل سنت علماء کی، تو یہ ہے کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پہلے جو علماء ہیں انہوں نے سے تحریفات کی ہیں، خیانتیں کی ہیں. نہیں، بلکہ آج کے علماء بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جب خود ان کے علماء کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، پھر نہ تو ان کی سند کی بات کرتے ہیں، نہ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ قائل کون ہے، بلکہ پیش کرتے ہیں. اور آپ اگر وہاں سے صحیح ان کے بخاری اور مسلم سے بھی لے آئے، صحیح ترین روایات ان کے سامنے پیش کریں، تو پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو ضعیف ثابت کریں. اب ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ علی معاویہ صاحب کیا کہتے ہیں آگے. شیعہ مذہب میں نہیں ہے. اور چوتھی بات، شیعہ مذہب میں مدعا پاک دامنی نہیں ہے اور اہل سنت میں پاک دامنی ہے. وہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. اب آئیں، یہ جو پہلے یعنی میں یہ پیش کروں کہ سنی مذہب میں مدعا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی شرائط والی بات بھی مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا. ابھی سنی مذہب میں متعہ، پہلے یہ آپ دیکھیں، سنی مذہب میں متعہ یہ کیا ہے. یعنی وہ لوگ جو متعہ کو زنا کہہ رہے ہوتے ہیں، ذرا وہ سن لیں. یہ خود کہہ رہے ہیں سنی مذہب میں متعہ. یہ میں نے کھولا ہے تفسیر الطبری. ٹھیک ہے. اسی آیت کے تحت تفسیر الطبری، اسی آیت کے تحت میرے پاس جو ہے اس کا جلد نمبر ہے 7، جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر ہے 586. جی ٹھیک ہے. جی. یہاں جہاں سے یہ مدعے کے بیان کر رہے ہیں نا اقوالات کہ الی اجل مسمى الی اجل مسمى، یہاں سے انہوں نے پہلا جو قول نقل کیا ہے، وہاں سے اب دیکھیں فہذہ المدعا، پہلا قول نقل کیا ہے. کیوں نہیں بتاتے یہ کون ہے، کس کا قول ہے؟ کیوں نہیں بتاتے کس نے یہ بیان کیا ہے؟ وہ کون، اس کی حیثیت کیا ہے آپ کے مذہب میں، جس کے قول آپ پڑھ رہے ہو مناظرے میں کہ سر یہ ہمارے ہاں نے کہا ہے متعہ ہے. تعجب ہے نا. اور اس کے مقابلے میں جو شہباز اصفہانی صاحب نے آپ کو آپ کے عالم کے بقول اجماع بیان کیا، آپ کے عالم نے نقل کیا ہے کہ بھئی اجماع ہے، اس کو نہیں مان رہا. جو مسلم آپ کا عالم ہے، مسلم ہے آپ کا عالم ہے، یہاں پہ قول کے نہیں، جو قول نقل کیا ہے کس کا قول ہے سر، اس کی کیا حیثیت ہے آپ کے مسلک میں، آپ کے مذہب میں؟ تو یہ متعا یہ کیا ہے؟ یہ متعا کیا ہے؟ الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى. یہ اب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے، سدی لکھا ہے. یہ سدی کا قول ہے. سدی ان کا امام ہے نا، سدی ان کا کیا کہیں، ان کا نبی ہے، رسول ہے. یہ سدی کا قول پیش کر کے کہتے ہیں کہ سر اسی لیے شاہد کی ضرورت ہے یا شاہد کی ضرورت نہیں ہے. وہی سدی کا قول پیش کر رہے ہو. یہ سدی آپ کے لیے حجت ہے. ابھی سدی کی حیثیت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے آپ کے ہاں. مرد عورت سے نکاح کرتا ہے اس شرط پہ کہ وقت مقرر ہو، مقررہ وقت کے لیے وہ نکاح ہوتا ہے. وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ، دوسری شرط کیا ہے؟ 2 گواہ ہوں، 2 گواہ ہوں. تیسرا کیا ہے؟ وَيُنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، اور تیسری وَيَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا. یہ 3 شرائط جو لے کے آیا ہے، یہ سدی سے لے کے آیا ہے. سدی کبیر 2 ہیں، سدی صغیر ہے، سدی کبیر ہے. یہ سدی کبیر سے لے کے آیا ہے. لیکن سدی کبیر کی حیثیت کیا ہے ان کے ہاں؟ کیوں پیش نہیں کی ہے؟
یعنی اگر یہ قول کسی شیعہ کے فیور میں ہوتا اور شیعہ پیش کرتا تو کیا کہتے؟ وہ بھائی سودی کے بارے میں، اور سودی کے بارے میں یہ ہے، وہ اس میں یہ جرا کیا ہے، امام احمد بن حنبل یوں کہتے ہیں، امام یحییٰ بن معین یوں کہتے ہیں، امام فلاں فلاں یہ کہتے ہیں، سودی کبیر تو وہ کذاب ہے، وہ یہ ہے، اور شیطان ہے، اور تمام خود پیش کر رہا ہے، تبری کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں، پہلا قول یوں نقل کیا ہے، اور اسی کے اوپر سارے مقدمات جو ہے نا وہ کھڑے کر رہا ہے۔ یعنی مجھے تعجب ہے یار، کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، کیوں کوشش کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیں؟ ایسے کیا ملے گا آپ کو؟ یعنی فرض کریں آپ نے مناظرے میں ایسے اقوال پیش بھی کر لیے، کیا ملے گا آپ کو؟ کیا ملے گا؟ یہ اشخاص خود آپ کے ہاں مطعون ہیں، یہ اشخاص خود آپ کے ہاں ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ اب میں خود ان کے سامنے جو ہے وہ لے کے آتا ہوں کہ خود ہی آپ دیکھیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے خود ہی ذکر کرتا ہوں کہ سدی کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ پہلے وہی تفسیر تبری کا جو آپ نے دیکھ لیا، ابھی اس میں جو سدی تھا، یہ سدی خود اہل سنت کے ہاں ضعیف ہے بھائی، ضعیف ہے، اہل سنت نے جرح کیا اس کے اوپر، ضعیف الحدیث کہا ہے اس کو۔ یعنی جو شخص نقل حدیث میں ضعیف ہے، یعنی حدیث نقل کر رہا ہے اس میں ضعیف ہے، جو حدیث کے نقل میں ضعیف ہو اس کی رائے کی کیا اہمیت رہتی ہے سر؟ وہ کہے میں اپنی رائے دوں، بھائی تو نقل حدیث میں بھی ضعیف ہے، تجھے تو نقل حدیث میں بھی اہل سنت علماء اس کے اوپر جرح کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، ذہبی کی کتاب ہے، جزء 40 پہ ذرا چیک کریں۔ یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں؟ ضعیف۔ ابو زرعہ کہتے ہیں لین ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی، زیادہ سے زیادہ باقیوں نے کچھ نے کہا بھی ہے یہ صدوق درجے تک ہے، لیکن نہیں مان رہے سر۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے احوال الرجال جزجانی کی، ذرا آپ دیکھیں۔ سلیمان وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کان بالکوفہ کذابان، کوفہ میں 2 کذاب رہتے تھے، پہلا سودی ہے، دوسرا کلبی ہے، یہ ان کے ہاں یہ کذابان الفاظ استعمال ہیں۔ کذاب جیسے تم نے کذاب کہا ہے، جیسے تم نے شتام کہا ہے، اس کے اوپر۔ دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ جوزجانی صاحب کی کتاب احوال الرجال، آپ دیکھیں جوزجانی صاحب کی کتاب، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پورے وہ لے کے آتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک حدیث پوچھی، انہوں نے حدیث بتا دی، پھر جب میں اٹھا ان کے مجلس سے، میں اٹھا نہیں تھا کہ سمعتہ یشتم ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کو وہ گالیاں دیا کرتے ہیں۔ میں تو کہوں گا واہ کیا بات ہے یار، آپ علی معاویہ صاحب صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ صحابہ کے گستاخوں کا دامن ہی پکڑ لیں۔ ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کا قول اہل سنت کے ہاں حجت، اہل سنت کے ہاں حجت قرار پایا جاتا ہے۔ جو صحابہ کے یعنی آپ آ رہے ہیں نا صحابہ کی گستاخوں کے خلاف آپ آگے جو ہے مناظرہ کر رہے ہیں گستاخوں کے ساتھ، اس میں آپ یوں کہ آپ اپنا مناظرہ جتوائیں، دلائل پیش کریں، تمسک کر رہے ہیں اسی شخص کے اقوال سے جو وہ بھی ابو بکر عمر کو گالیاں دے رہا ہے۔ تعجب ہے نا، میں کیا کہوں، میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کتنا آپ علمی یتیم ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو دیکھیں جو پیش کے دلیل شہباز اصفہانی صاحب نے، وہی میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سدی کی طرح نہیں ہے کہ بھائی کوئی اس کو کذاب کہہ رہا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں لا یکتب حدیثہ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، کوئی اس کو لین، نہیں سر، وہ ان کا مسلمہ عالم ہے، تسلیم شدہ عالم، وہ مانتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں امام فلاں۔ یہ آپ دیکھیں یہ التمہید، یہ مسلم عالم ہے ان کے ہاں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جب یہ حوالہ پیش کیا نا تو کہا کہ یہ تو سر یہ تو منابع اولیہ میں سے نہیں ہے، منابع اولیہ سے حوالہ پیش کریں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے سر، یہ مشکل ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی جب میرا ایک بندے کے ساتھ مناظرہ تھا اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے تو کہا بھائی جب مناظرہ کرنا ہے تو منابع اولیہ سے آپ نے پیش کرنا ہے۔ وہ مناظرے کے دوران میں نے قول پیش کیا، وہ ان کے ایک بہت بڑے عالم کے، یعنی ان کے ایک عالم کا میں نے قول پیش کیا کہ جی سر یہ آپ کو میں تحفہ اثنا عشری سے یہ قول پیش کروں، وہ یہ کہتا ہے۔ یہ جب میں نے پیش کیا تو آگے سے انہوں نے کہا یہ تو منابع اولیہ سے حوالہ پیش نہیں ہو، بھائی
یہ منابع اولیہ شمار ہوتا ہے. جب ایک شخص کا قول آپ پیش کرتے ہیں جس کتاب سے پیش کریں اس کی کتاب ہو تو منابع اولیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے, چونکہ اس کے قول کی نسبت وہ منابع اولیہ ہے. ہاں اس کا قول اور بعد کی کسی عالم کی کتاب سے پیش کریں گے تو یہ منابع اولیہ شمار نہیں ہوگا. یہ بات آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جو آپ لوگ کہتے ہیں منابع اولیہ سے جو ہے وہ پیش کریں, یہ تمہید منابع اولیہ میں سے. تمہید میں قول ہے خود صاحب تمہید کے. یہ دیکھیں التمہید ابن عبد البر کی, اس کی 10ویں جلد پر صفحہ نمبر 116 پہ آپ دیکھیں, وہ خود کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا, اجماع ہے اہل سنت علماء کا, ان المتع, متع کیا ہے؟ زنا نہیں ہے, نکاح ہے, لا اشہاد فی, کوئی اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے, ولا ولی, یہ تو کہتے ہیں ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاں نہیں, ولی کی ضرورت ہوتی ہے اگر باقرہ ہو. وَأَنَّهُ نِكَاحٌ إِلَىٰ أَجَلٍ, ایک خاص اسپیسیفک مدت تک کیا ہے وہ ایک نکاح ہے, میرج ہے لیکن ایک اسپیسیفک مدت تک, ٹائم تک. تقع فیہا, جدا ہو جائیں گے وہ مرد اور عورت, وہ میاں اور بیوی, بلا طلاق, طلاق کے بغیر. جیسے ہی وہ ٹائم پورا ہو جائے گا اب طلاق کی صیغوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ جدا ہو جائیں گے. وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا, ان کے مابین کوئی میراث بھی نہیں ہے. بالکل واضح ہے سر, یہ اجماع اہل سنت بیان کر رہا ہے. اہل سنت کے ہاں اجماع ہے کہ لا اشہاد فی, کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کہاں گئے؟ سودی صاحب نے کہا ہے, جس کو آپ کے اپنے علماء نے کذاب کہا ہے, ضعیف کہا ہے, اور کیا سے کیا کہا ہے. اس کا قول پکڑ کر, وہ جو کان یشتم ابا بکر و عمر, اس کو اہل سنت کا قول کہہ رہا ہے. اور یہ اہل سنت امام ابن عبد البر جو اہل سنت کے ہاں امام ہے, اس کے قول کو اٹھا کے ردی کے ٹھوکر میں پھینک رہے کہ نہیں سر, یہ قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا شہباز بھائی نے, کیوں جواب نہیں دیا؟ اب ایک اور آپ دیکھیں, میں ایک اور حوالہ آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں علی معاویہ صاحب کہ آپ لے آئیں یہاں پہ جس نے متع کیا اس کے لیے گواہ پیش کریں. یہ صحیح امام مسلم ہے, صحیح مسلم, یہ دیکھیں ذرا, اس میں جزء الرابع صفحہ نمبر 133 کتاب النکاح میں جو مشہور وہی حدیث ہے. یہ صبر بن معبد کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فتح مکہ کے سال امر اصحابہ, حکم دیا اصحاب کو, بالتمتع من النساء, کہ جائیں عورتوں سے کیا کریں؟ تمتع کریں, متعہ کریں. نبی کریم نے حکم دیا. نبی کریم نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ جاؤ شراب پیو, شراب کی طرح حرام ہے, نہیں, کبھی بھی شریعت محمدی میں کبھی بھی یہ حکم نہیں ہے کہ شراب پیو. لیکن نکاح موقت کے لیے حکم موجود ہے. امر اصحابہ, حکم دیا جاؤ نکاح متعہ کرو. یہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فخرجت انا وصاحب لی, میں اور میرا صاحب, میرا ساتھی جو بنی سلیم میں سے تھا, ہم نکلے, کوئی تیسرا اور نہیں ہے. اب میں تم سے گواہ مانگ رہا ہوں, یہاں پہ جو متع ہو اس پہ گواہ پیش کریں. آپ کے صحابی نے جو متع کیا اس پہ گواہ کون تھے جو آپ کہتے ہیں گواہ ضروری ہے؟ فخرجت انا وصاحب لی من بنی سلیم حتی وجدنا جاریہ من بنی عامر. تو ہمارا سامنا کس سے ہوا؟ بنی عامر کے ایک لڑکی سے. لگتا یوں تھا, علی ای حال, ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ متعہ کرو, اور اپنی چادریں, میں اور میرے دوست نے اپنی چادریں ہم نے پیش کی کہ ہمیں سے کسی ایک کے ساتھ متعہ کرو. فجعلت تنظر, تو وہ دیکھتی رہی. فترانی اجمل من صاحبی, اس نے دیکھا, وہ بھی صحابی ہے, حتماً صحابی ہے, وہیں پہ موجود ہے, رسول اللہ بھی وہاں پہ موجود ہے, وہ بھی صحابی ہے بنی عامر سے, یہ دو صحابہ بھی. اب ان کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر گواہ پیش کریں, کون ہے گواہ؟ فترانی اجمل من صاحبی, تو اس عورت نے دیکھا کہ میں اپنے دوست سے زیادہ خوبصورت ہوں. اور وترى برد صاحبی احسن من بردی, لیکن وہ جو چادر ہے میرے دوست کے پاس وہ میرے چادر سے زیادہ بہتر ہے.
پھر کہاں چلی گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے اختارتنی علی صاحبی، اس نے چادر کی لالچ چھوڑ دی اور مجھے اس کے اوپر فوقیت تھی، میرے ساتھ متع کیا تمام۔ وہ کہتے 3 دن ہم وہاں پہ موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ، وہاں پہ کون ہے اس کا گواہ کون ہے؟ یہ جو آپ کے صحابہ نے 2 صحابی چل کے متع کے لیے ایک صحابیہ کے ساتھ پھر بعد میں متع ایک صحابی نے کیا، اس صحابی نے گواہ کون ہے؟ کدھر ہے یہاں پہ گواہ؟ اصل جتنی بھی صحابہ نے متع کیے ہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ فلاں فلاں گواہ بھی ہے؟ مناظرے میں ہی آپ کو شہباز بھائی نے پیش کیا کہ معاویہ نے متع کیا ہے، وہ حدیث کو جا کے پڑھ لیں، وہاں گواہ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ بالآخر اگر اتنی یہ گواہ ضرورت ہوتی تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوتی نا، تم مجبور نہ ہوتے سدی کے قول کی طرف کہ وہ اٹھا لیں، تم مجبور نہ ہو، تمہاری مجبوری نہ ہوتی، پھر تم احادیث پہ احادیث پیش کرتے، تم آیات اور روایات پیش کرتے، نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیوں؟ چونکہ یہاں گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نکاح چاہے دائم ہو، چاہے ٹیمپریری ہو یا پرماننٹ ہو، کسی بھی صورت میں نکاح کو وہ وٹنس کی، گواہ کی کوئی نیڈ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات ہے، یہی احادیث سے، یہی تعلیمات اسلامیہ سے ثابت ہے۔ باقی یہ جو بات کر رہے ہیں نکاح متع کے لیے شہود کی ضرورت ہے، گواہ کی ضرورت ہے، یہ ان کے پاس مرجع اور منبع اور مصدر سدی کہ جو یشتم ابا بکر و عمر، جو گالیاں دیا کرتا تھا ابو بکر و عمر کو، جو ان کے ہاں کذاب ہے، جو ان کے ہاں وہ ضعیف ہے، لین ہے، اس کا قول ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔